اقرار الحسن کا اعلان کرنا تھا کہ حق خطیب کے ہاں صف ماتم بچ گئے۔ اقرار الحسن نے دوبارہ 23 مارچ 2024 کو کلر سیدہ میں حق خطیب کے اڈے پر جانے کا اعلان کیا اور وہاں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے انعقاد کا اعلان بھی کیا کہ ہم وہاں پر کانفرنس منعقد کریں گے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے واپس نہیں آئیں گے۔ ایسا کرنے سے ان کے جو کچھ لوگ جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، حق خطیب کی کرامتوں کے تذکرے کر رہے تھے اور اسے وہ راہ ہدایت پر سمجھ رہے تھے، وہ ان کو بھی چپ لگ گئی۔ انہوں نے بھی چپ کا روزہ ساتھ لیا ہے اور کہیں اتا پتہ نہیں ہو۔ اور حق خطیب سرکار وہ مرد بنے، جوان مرد بنے، وہ تو باہمت آدمی ہیں، جنات بقول ان کے قبضے میں ہیں اور روحانی قوتیں ان کے جیبوں میں ہیں اور بہت ساری چیزوں کے وہ مالک ہیں، تو چھپ کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ آئیں عوام کے سامنے بیٹھیں، اقرار الحسن کے سامنے، اگر وہ غلط ہے تو ثابت کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم کبھی اقرار الحسن کا نام نہیں لیں گے، میڈیا پر آئیں، ان کے پلیٹ فارم پر آئیں، کسی پلیٹ فارم پر، اور براہ کرم چھپے نہیں، مردانہ وار مقابلہ۔ اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ اقرار الحسن کا یہ دوبارہ جانا ضروری، یہ بہتر ہے یا نہیں؟ اقرار الحسن نے یہ اعلان کر کے عقل مندی، دانش مندی کا ثبوت کیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، دو وجہ ہیں۔ اقرار الحسن نے جو وہاں جانے کی جو وجوہات ذکر کی ہے وہ دو ہیں اور وہ دونوں بڑی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ حرمت دین اور حرمت اولیاء، ان کے نام کے اوپر جو مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ بند۔ اس سے اچھے لوگوں کی توہین ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں دیکھ کر جو لوگ دین سے زیادہ واقف نہیں ہیں، وہ دین کے صحیح جو پرچارک ہیں اور دین پر چلنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی ناراض ہوتے ہیں اور ان سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ انہوں نے یہ ذکر کی، اور دوسری وجہ ہے بڑی اہم، کہ غریب، بیمار، معذور وہ اپنی غربت کی جمع پونجی لا کر وہاں خطیب کے پاس جمع کر دیتے ہیں۔ ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کی محنتوں کی کمائی یہاں پر لنگر کے نام پر لوٹی جا رہی ہے۔ اس کا تدارک ہو اور اس کا سدباب، یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں اور یہ ہونا چاہیے اور اقرار الحسن کو جانا چاہیے۔ اور جن تک میرا یہ پیغام پہنچے، جو ان کے قریب جتنے لوگ ہیں، ان سب کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور خصوصاً علماء کو اپنی محفل میں، اپنی تقاریر میں اور اپنے حلقہ احباب میں اس بات کو لے کر یہ دونوں رخ تصویر کے دکھانے چاہیے۔ اقرار الحسن کیا کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا، مدعا کیا ہے، اور حق خطیب سرکار کیا کر رہے ہیں اور ان کی نیت اور دلی خواہش کیا ہے۔ یہاں جو سب سے اہم پہلو ہے اس دوبارہ جانے کے اعلان کا، وہ اقرار الحسن کے 4 مطالبات ہیں، اور میں چاروں مطالبات سے 100% متفق ہوں۔ میں ان کے ساتھ اتفاق بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ انہوں نے جو 4 مطالبات کیے کہ ہمارے وہاں جانے کے یہ 4 مطالبے ہیں، یہ پورے ہو جائیں، ہماری اور خطیب کا جو قضیہ اور قصہ ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ پہلا انہوں نے کہا کہ یہ جو شوبدہ بازیاں دکھاتا ہے حق خطیب، یہ منہ سے کیلے نکالتا ہے، گولیاں نکالتا ہے، آنکھوں سے چینے نکالتا ہے، موتی نکالتا ہے، یہ برملا اس کا اعلان کرے کہ یہ شوبدہ ہے، یہ کوئی کرامت نہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہ دین کا نام لینا چھوڑ دے، اس کو کرامت کا نام لینا ترک کر دے۔ باقی شوبدہ باز ہے، شوبدہ بازی کے نام پر جو کچھ کرتا ہے کرے، ساری دنیا کرتی ہے، ہر جگہ مداری بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی کرے، لیکن اس کو دین کا نام نہ لے۔ اور یہ بہت اچھا مطالبہ ہے۔ دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو جنات نکالنے کے اعتبار سے وہاں جو کرتب بازیاں دکھاتا ہے، نوٹنکیاں دکھاتا ہے، اچھل کود ہوتی ہے، لوگوں کی زبانیں باہر کو نکلتی ہیں، اور کسی کے ساتھ کیا کرتا ہے، کسی کے ساتھ کیا کرتا ہے، اسلام کا کون سا چہرہ لوگوں کے سامنے لا رہا ہے؟ لوگ کیا اس کو دیکھ کر ہنسیں گے نہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام یہ سکھاتا ہے؟ اس سے وہ باز ہے۔ یہ بالکل، یہ مطالبہ بھی ان کا بالکل 100% ٹھیک ہے۔ میں جانتا ہوں عامل حضرات کو کہ جو جنات کو حاضر کس ترتیب سے کرتے ہیں اور حاضری کے بغیر جنات مریض کو جنات سے کیسے چھٹکارا دیتے، وہاں تو یہ کرتب بازیاں ہم نے کبھی نہیں دیکھی، جو صحیح عامل ہیں، جو کام کرتے ہیں۔ تیسرا جو انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے حلقہ میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اپنا جو نام، اپنا لقب اختیار کیا ہے کہ اپنے آپ کو سپہ سالار ختم نبوت کہتا ہے۔ تو
عوام ذرا دیکھیں کیا اس حلیے والا ختم نبوت کا سپہ سالار ہو سکتا ہے؟ ختم نبوت کے عقیدے اور کاس کا یہ رہنما ہو سکتا ہے؟ لوگ دیکھیں گے کہ یہ دیکھو اس کا حلیہ دیکھو دلہنوں والا، اس کا حلیہ دیکھو وہ سرکس میں کام کرنے والا عجیب 8-10 قسم کے رنگ کے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، کبھی تاج پہنا ہوتا ہے، چہرے پہ داڑھی واڑی سنت کے مطابق کوئی نہیں، تو یہ کیسے ختم نبوت کا سپہ سالار بن سکتا ہے اس کاس کا، اس عقیدے کا؟ یہ مطالبہ بھی ٹھیک ہے۔ چوتھا جو مطالبہ اقرار الحسن نے رکھا ہے وہ بہت اچھا رکھا ہے کہ اس نے جو کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد بنائی ہے ختم نبوت کے نام پر، دین کے نام پر، علماء ایک بورڈ قائم کریں اور یہ ساری جائیداد، سارا مال لے کر اس کو صحیح مصارف کے اندر استعمال کریں۔ مسجدیں بنائیں ان پیسوں سے، ان پیسوں سے مدرسے بنائیں، ان مسجدوں سے ختم نبوت سینٹرز بنائیں، اکیڈمیز بنائیں، رفائی کام کریں، فلاحی کام کریں جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ یہ چاروں کام بالکل ٹھیک ہیں، چاروں مطالبے بالکل ٹھیک ہیں۔ ہم برملا اعلان کرتے ہیں کہ اقرار الحسن ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں، اور جتنا تعاون ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے۔ اور آپ نے جو یہ ایک بڑا ایک کارنامہ جو آپ سر انجام دینے جا رہے ہیں، ایک بڑا بوجھ جو اپنے سر پہ آپ اٹھا رہے ہیں، اللہ پاک اس میں آپ کا حامی اور مددگار ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب